میں تم لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور تم تینوں آپس میں لگی ہو، بابا نے غصے سے کہا۔ نہیں بابا، وہ عدن کی منگنی ہے تو عدن کو ایک سوٹ بہت پسند ہے، کہہ رہی ہے مجھے وہ پہننا ہے۔ میں نے کہا پھپھو جو دیں گی وہی پہننا پڑے گا۔ ارے بیٹا، پھپھو کہہ رہی تھی کل آئیں گی، عدن کو ساتھ لے جائیں گی شاپنگ کرنے۔ شاپنگ؟ ماما میں آپی، عدن سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ عدن، میں کہہ رہی ہوں نا، خاموش ہو کر بس انجوائے کرو۔ کون سا شادی ہو رہی ہے، پھپھو کا اچھا خاصا خرچہ کروانا، کنجوسی نہ کرنا۔ ہاں 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 ہاں۔ عدن اور زرنش بھی ہنسنے لگ گئی۔ یہ بات نہیں تھی کہ اریب عمل ایک سخت گیر انسان تھے، اولاد کو زبردستی اپنے فیصلوں کی زنجیروں سے باندھ دیتے۔ حالات و واقعات کے پیش نظر وہ ایک مجبور باپ بن کر سوچ رہے تھے، کیونکہ عدن کے لیے اس سے بہتر گھر ان کی نظر میں کوئی نہیں تھا۔ آنیہ اریب نے پریشان ہار شور کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، عدن نادان ہے، ابھی کم عمر ہے، اور اس کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے زخم بھرنے میں وقت لگے گا۔ میں باپ ہوں عدن کا، کیوں نہیں سمجھتی میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ پیروں میں کر دوں تو جانتی ہو حالات کیسے ہیں، سارے رشتہ دار قطع تعلق کر لیں گے، میرے بعد عدن رل جائے گی۔ اریب عمل کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ اس ظالم زمانے کے رسم و رواج کے سامنے ہمیشہ کی طرح ایک اور باپ ہار گیا تھا۔ بات بھی وہی جانتے تھے کہ کیسے دل پر جبر کر کے انہوں نے خود کو اس فیصلے پر راضی کیا تھا۔ وقت بہت ظالم ہے، اکیلے اور تنہا لوگوں کو مزید تنہا کر دیتا ہے۔ انہوں نے دنیا دیکھی تھی، دنیا کے چال چلن سے واقف تھے، اور یہ فیصلہ کرنے پر مجبور بھی۔ مجھے عدن کی فکر ہوتی ہے، بہت خاموش، بہت چپ چپ رہتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آنیہ اریب نے اپنے مجازی خدا کو حوصلہ دیا۔ انشاءاللہ، اریب عمل نے کہا، اور سائڈ ٹیبل پر رکھی کتاب اٹھائی اور مطالعہ کرنے لگے۔ وعلیکم السلام نیرب، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ عدن کہاں ہے، اس کو بلاؤ، شاپنگ پہ بھی ٹائم لگتا ہے نا، پھپھو نے جلدی جلدی کہا۔ پھپھو بیٹھے نا تھوڑی دیر، نیرب نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، ابھی ہم شاپنگ کر آئیں، پھر سکون سے آ کر بیٹھیں گے۔ اوکے پھپھو، میں بلا کر لاتی ہوں عدن کو۔ عدن، عدن، جی آپی، عدن مصروف انداز میں بولی۔ عدن نیرب کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جا بیٹا، تیری ساس آئی ہے، شاپنگ پر جا۔ میں نہیں جا رہی، میں محمد کے ساتھ کھیل رہی ہوں۔ عدن جاؤ، آپی نے آنکھیں دکھائیں۔ اٹھو اور پھپھو کا اچھا خاصا خرچہ کروانا تاکہ وہ توبہ توبہ کریں، کیا پتہ انکار بھی کر دیں تم سے شادی کے لیے، کہیں کہ اتنا خرچہ کروا رہی ہے، ابھی سے تو میں نہیں بناتی اس کو بہو۔ ہیں آپی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ عدن کو شاپنگ کرنے سے شدید نفرت تھی اور فضول خرچی سے بھی، لیکن آج تو اس کا کرنا تھا۔ یہ سر اچھا آپی، عدن منہ بناتے ہوئے اٹھ گئی۔ عدن اور پھپھو شاپنگ میں مگن تھے کہ عدن کی نظر منیب پر پڑی، وہ بھی اسی شاپنگ مال میں تھا اور عدن کو ہاتھ ہلا ہلا کر ہیلو کر رہا تھا۔ اف، یہ منیب کا بچہ یہاں کیا کر رہا ہے، پھپھو نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ کیا کروں، اب عدن پریشان تھی۔ پھپھو آپ ڈریس دیکھیں، میں جوس لے کر آتی ہوں، شاید بی پی لو ہو رہا ہے، میرا سر چکرا رہا ہے۔ عدن ویسے بھی بور ہو گئی تھی، جب دل خوش نہ ہو تو ہر چیز بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ او ہو بیٹا، تو چلتے ہیں پھر گھر۔ پھپھو پریشان ہو گئی۔ نہیں نہیں پھپھو، میں جوس پی لوں گی، ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ یہاں شاپنگ کریں۔ عارف بیٹا، جاؤ عدن کے ساتھ۔ نہیں پھپھو، عارف تو تم یہاں رہو، پھپھو اکیلی ہے نا۔ پھپھو میں بس 2 منٹ میں آئی۔ ہائے صدقے جاؤ میری بچی، پھپھو کا کتنا خیال ہے۔ پھپھو تو خوش ہو گئی تھی، لیکن عارف کو دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو منیب یہاں، اور پاگلوں کی طرح ہاتھ ہلا رہے ہو، پھپھو دیکھ لیتی تو۔ عدن کو غصہ آ گیا تھا۔ او تو وہ تمہاری پھپھو تھیں، میں سمجھا امی ہیں،
لیکن وہ تو تمہاری ہونے والی ساس ہے، چلو مل کر آتا ہوں میں بھی۔ منیب جاؤ، کوئی دیکھ لے گا۔ نہیں، میں نہیں چاہ رہا، میں تو مل کر جاؤں گا، تمہارے ابو کو پسند آ گیا میں۔ یہ تو پھر ان کی بہن ہے۔ منیب یار پلیز تنگ نہ کر۔ اچھا سن، ایک بات بتا، وہ جو لڑکا تھا اس کے ساتھ نکاح ہوگا؟ نکاح نہیں، منگنی ہو رہی ہے۔ او ہاں، اس کے ساتھ ہی آپ جاؤ پلیز۔ نکاح ہو رہا تھا پہلے تو؟ ہاں، وہ سب کالج میں بتاؤں گی۔ سوچ ہے، ویسے اتنا پیارا تو نہیں ہے وہ، تمہارے لیے کوئی شہزادہ ڈھونڈوں؟ منیب عدن کو تنگ کرنے لگا۔ منیب ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز جاؤ، کوئی دیکھ لے گا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ عدن نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عارف کھڑا تھا۔ عدن سہم گئی تھی۔ عدن کو لگا تھا کہ اس کا سانس بند ہو گیا ہے۔ عدن، کہہ دو اس کو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ منیب نے عدن کے منہ پر ہاتھ رکھ کر گمبھیر لہجے میں کہا۔ عارف تھوڑا دور کھڑا تھا، اس کو سنائی نہیں دیا، لیکن منیب کو عدن کے منہ پر ہاتھ رکھتا دیکھ چکا تھا۔ شٹ اپ منیب، غصے سے عدن کے گال تپ اٹھے تھے۔ عدن، کون ہے یہ؟ عارف نے منیب کو گور کر دیکھا اور عدن سے پوچھنے لگا۔ عارف، یہ میں۔ عدن کا تیری تو ہمت کیسے ہوئی عدن کا نام اپنے منہ سے لینے کی؟ عارف نے منیب کا گریبان پکڑ لیا اور 2-4 جھٹکے دیے۔ چھوڑو عارف، عدن نے عارف کو دھکا دیا۔ تمہارے بابا کو سب کچھ بتاتا ہوں میں، چلو تم گھر۔ منیب کا گریبان چھوڑ کر عارف نے عدن کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں جکڑا اور پارکنگ ایریا کی طرف بڑھا۔ منیب نے عارف کو دھکا دے کر عدن کی کلائی عارف کے ساتھ جڑوائی اور تیزی سے عدن کا ہاتھ تھام کر گاڑی کی طرف لپکا۔ منیب، چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ بابا مجھے جان سے مار دیں گے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ عدن چیخنے لگی۔ وہ منیب سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ منیب نے پھرتی سے عدن کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی بھگا کر لے گیا۔ منیب عدن مسلسل اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار رہی تھی اور گاڑی رکوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عدن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ منیب کو پہلی دفعہ عدن کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری نظر آئی تھی۔ عدن، رونا بند کرو، نہیں تو یہ جو ٹرک آ رہا ہے میں اس میں گاڑی مار دوں گا۔ تم جانتی ہو، میں تو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں۔ منیب نے غصے سے عدن کے ہاتھ اسٹیئرنگ سے دور کیے اور بولا۔ عدن نے بے دردی سے ہاتھ پچھ سے گال رگڑ کر آنسو صاف کیے اور تھک ہار کر بری طرح نڈھال ہو کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ کیا ہوا بیٹا، پریشان کیوں ہو؟ اور عدن کہاں گئی؟ پپو کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تو ساکت کھڑے عادل کو جھنجھوڑ کر پوچھنے لگی۔ ماما، وہ چلی گئی۔ منیب کی گاڑی بہت دور تک جا چکی تھی۔ عارف جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ چلی گئی، مگر کہاں چلی گئی؟ پپو کا وجود سناٹوں کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ گاڑی۔ پپو نے عادل کو دیکھا، غصے کی شدت سے اس کے لفظ ڈگمگا رہے تھے۔ وہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس میں کوئی لڑکا لے گیا۔ ماما، عدن بھی جانتی تھی اس کو۔ عدن جوس پینے نہیں آئی تھی، وہ تو اس لڑکے سے ملنے آئی تھی۔ عدن جوس پینے نہیں آئی تھی، وہ اس لڑکے سے ملنے آئی تھی۔ چلو عدن کے گھر چلتے ہیں۔ یہ تربیت کی ہے بھائی نے اس کی۔ شاپنگ پر ہمارے ساتھ آئی اور چلی اپنے یار کے ساتھ گئی۔ پپو غصے سے تن فن کر عادل کا ہاتھ پکڑ کر پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گئی۔ بھائی صاحب، کہاں ہیں آپ؟ بھائی صاحب، کیا ہوا بھابھی، سب خیریت تو ہے؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ غصے میں کیوں ہیں؟ عدن کی ماما بھاگتے ہوئے آئی۔ ہٹو سامنے سے، مجھے بھائی سے بات کرنے دو۔ پپو نے نفرت سے اپنی بھابھی کو پرے ہٹایا۔ پپو، عدن کہاں ہے؟ سرنش پریشان ہو کر پوچھا اور چلی گئی۔ وہ کسی لڑکے کے ساتھ۔
مجھے کہتی ہے میرا بی پی لو ہو رہا ہے، میں جوس پی لوں جا کر، اور وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ ہاں ماموں، میں نے جب اس کو کہا نہیں جاؤ تو مجھے اس نے دھکا دے دیا۔ بابا آپ کا فون آ رہا ہے۔ میرب نے بابا کو فون لا کر دیا۔ السلام علیکم سر، کیپٹن محمد حسان بات کر رہا ہوں۔ کیپٹن کا نام سنتے ہی اریب صاحب اپنے روم میں آ گئے تھے۔ جی بولو اریب صاحب، اتنی پریشانی میں تھے کہ سلام کا جواب دینا بھول گئی۔ کیپٹن نے جو بات انہیں بتائی تھی وہ سن کر انہوں نے گہری سانس خارج کی اور صرف اتنا ہی بولے، گڈ جاب کیپٹن، لیکن سر مجھے اور کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ اریب بولے، تم ان کی فکر نہیں کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ راجر سر، کیپٹن نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ بارش کے بعد سوندھی سوندھی خوشبو سے دل کو ایک الگ قسم کی طمانینت کا احساس ہو رہا تھا۔ لیکن جب دل کا موسم خراب ہو تو باہر کی رونقیں جتنی بھی دلکش اور حسین ہوں متاثر کبھی نہیں کرتی۔ کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ کب سے کمرے میں ٹہل رہی تھی، جب تھک گئی تو بے بسی سے بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ بابا مجھ سے ناراض ہوں گے، شاید جان سے ہی مار دیں۔ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے، شاید میرا قصور ہے۔ میں جوس کا بہانہ کرتی نہ یہ سب ہوتا۔ پر اگر منیب کو پھپھو دیکھ لیتی تو بھی تو قیامت آ جاتی، لیکن اب بھی تو قیامت آ گئی نا۔ یا اللہ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ سب اس منیب کی وجہ سے ہوا ہے۔ نفرت کرتی ہوں میں اس سے، سارے لڑکے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ عدن خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ اوہو، تو لوگوں کو مجھ سے نفرت ہو گئی ہے۔ منیب نے سن لیا تھا سب۔ ہاں، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ عدن نے غصے میں منیب کا گریبان پکڑ لیا۔ ارے آرام سے محترمہ، وہ شوق ہو رہا ہے قریب آنے کا۔ عدن یکدم پیچھے ہو گئی۔ میں تو بہت شریف اور سیدھا سادہ لڑکا ہوں۔ منیب نے عدن کی طرف چند قدم بڑھائے اور اس طرح کھڑا ہو گیا کہ عدن اگر تھوڑی سی حرکت بھی کرتی تو منیب سے ٹکرا جاتی۔ تم اور شریف، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ عدن نے منیب کو دھکا دے کر پرے ہٹایا۔ پہلے میری زندگی میں عذاب کم تھے جو اور لے کر آ گئے تم، اور دور رہو مجھ سے، مجھے گھر جانا ہے۔ عدن کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ تم اکیلی نہیں جاؤ گی، تم چھوڑ کر آؤں گا۔ او ہیلو، زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی دماغ خراب کر رکھا ہے تم نے۔ میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی، عدن روتے روتے کہنے لگی۔ عدن، میں نے کہہ دیا نا، میں چھوڑ کر آؤں گا، مطلب میں چھوڑ کر آؤں گا۔ آرڈر تو ایسے دے رہے ہو جیسے کوئی آرمی آفیسر ہو۔ ہا 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 ہا، تمہیں کیا پتا کون ہوں میں؟ جب پتہ چلے گا نا تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ منیب نے عدن کو تنگ کیا۔ مجھے جاننا بھی نہیں ہے کہ تم کون ہو، اور مجھے تم سے محبت نہیں، نفرت ہے۔ سوچ لو، لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، جینا حرام جو کر دیا ہوگا میری طرح، مرے نہ تو کیا کریں۔ عدن استحضائیہ انداز میں ہنسی۔ جانے دو مجھے، خدا کا واسطہ تمہیں۔ عدن کھلے دروازے سے باہر کی طرف لپکی۔ منیب نے عدن کا بازو تھاما اور بولا، جائے گی تو میرے ساتھ، نہیں تو یہ جو سیکیورٹی گارڈ ہے نا، میری اجازت کے بغیر تمہیں کہیں نہیں جانے دیں گے۔ اب گھر جانا ہے تو میرے ساتھ جانا پڑے گا، ورنہ رہو یہاں پر تم۔ منیب نے گیٹ پر کھڑے چوکیداروں کی طرف اشارہ کیا۔
عدن کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا، خاموش ہو گئی، سر جھکا لیا۔ تو میڈم چھوڑ کر آؤں پھر تمہارے ابا حضور کے پاس؟ عدن نے بے بسی سے سر جھکا لیا تھا، آنکھوں میں خوف تھا کہ اب سب کے سامنے کیسے ہوگا۔ ایک بار پھر کردار پر باتیں بنیں گی۔ عدن کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ منیب نے عدن کے کانپتے ہاتھ دیکھ کر مضبوطی سے پکڑ لیے۔ لوگوں کا مقابلہ کرنا سیکھو، اپنے حق کے لیے لڑا کرو، یوں گھبرایا نہیں کرو، ڈر صرف اللہ کی ذات سے کرو۔ عدن نے منیب کو عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ عجیب شخص ہے، ایک طرف میرے خاندان والوں کے سامنے میرا تماشا بنا دیا، مجھے ایک بار پھر میری ہی نظروں میں گرا دیا، ایک بار میری صحت کی دھجیاں بکھیر دی، ایک بار پھر میرے ماما بابا کا مان ٹوٹ گیا۔ اس کی وجہ سے میں زندہ کیوں ہوں؟ مجھے تو مر جانا چاہیے۔ میں ماما بابا کی اچھی بیٹی نہیں بن سکی، نہ بن سکوں گی۔ میری ذات نے سوائے دکھ کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا، میں خود کو ہی ختم کر دوں گی۔ عدن کی آنکھوں میں بہت آنسو تھے، وہ خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، الزام لگایا تھا، آج پھر ایک مرد نے کچھ ایسا ہی کیا۔ مجھے نفرت ہے، ہر ایک سے نفرت ہے، جو عدن اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دل ہی دل میں کہہ رہی تھی۔ عدن مجھے معاف کر دو، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، تمہیں ہمیشہ سے ہی خوش دیکھنا چاہتا تھا، پر آج میں یہ سب نہ کرتا تو وہ درندے تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتے۔ میں جانتا ہوں اب بھی تمہارے دل میں میرے لیے نفرت ہے، پر جس دن تمہیں سچ پتہ چلے گا اس دن تم مجھ سے نفرت نہیں کرو گے۔ منیب گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا کہ دل ہی دل میں عدن سے مخاطب تھا۔ میرے لیے نفرت ہے، پر جس دن تمہیں سچ پتہ چلے گا اس دن مجھے۔ منیب یہ کس کا گھر ہے؟ کہاں لے کر آ گئے ہو تم مجھے؟ منیب مجھے گھر جانا ہے، بابا کے پاس جانا ہے، گھر میں ماما بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ منیب عدن کو کسی حویلی میں لے آیا۔ عدن اندر چلو۔ منیب نے عدن کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی اندر، یہ کس کا گھر ہے؟ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے لے کر جاؤ۔ عدن اندر چلو۔ منیب نے عدن کی آنکھیں دکھائیں۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں گھر جا رہی ہوں۔ عدن کا دل دھک دھک کر رہا تھا، وہ تیز قدموں سے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ گارڈز اس کو جانے نہیں دینا۔ گارڈز نے منیب کے حکم پر عدن کو روک لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں جانے دے رہے ہو مجھے؟ میں نے کیا بگاڑا تمہارا؟ اندر چلو۔ نہیں جاؤں گی اندر۔ عدن ضد میں کھڑی ہو گئی۔ نہیں جاؤں گی تو میں اٹھا کر لے جاؤں گا، پتہ ہے نا تمہیں پھر میرا۔ منیب غصے سے چیخا۔ عدن کے لیے منیب کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ عدن سہم کر رہ گئی، سہمی ہوئی اور کمزور آواز میں کہنے لگی، میں تمہارے خلاف پولیس میں رپورٹ کروا دوں گی، پولیس تم سب کو گرفتار کر لے گی، پولیس کچھ نہیں کر سکتی۔ اندر سے 2 لڑکیاں باہر آئیں اور عدن کو اپنے ساتھ اندر لے گئیں۔ ان لڑکیوں کو دیکھ کر عدن کو کچھ تسلی ہوئی۔ وہ ان دونوں سے پوچھنے لگی، تم لوگ کون ہو؟ کیا منیب نے تمہیں بھی اغوا کر کے یہاں رکھا ہے؟ ہمیں آپ کو کسی قسم کا کوئی جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ ایک لڑکی جو شکل سے ہی کچھ کرخت اور غصے والی لگتی تھی، عدن کو سرد لہجے میں کہنے لگی، بھائی صاحب ہم اب اس رشتے کو ختم کرتے ہیں۔
ہمیں ایسی لڑکی سے رشتہ کرنا ہی نہیں جو موقع کی تلاش میں تھی اور موقع ملتے ہی اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ پھپھو، آپ عدن کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں، میری بہن ایسی نہیں ہے۔ زرنش نے نفرت بھری نگاہ سے پھپھو کو دیکھا۔ ہاں پھپھو، اور وہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، آپ لوگوں کے ساتھ گئی تھی، آپ لوگوں کا فرض بنتا تھا اس کا خیال رکھیں۔ اور تم عارف، ہم کیسے مان لیں ہماری بہن خود گئی ہے؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ ارے تم شادی سے پہلے ہی میری بہن کا خیال نہیں رکھ سکے، بعد میں کیا خاک رکھو گے تم لوگ؟ کیا ہم خود اس رشتے کو ختم کرتے ہیں؟ میرب غصے میں آ گئی تھی۔ میرب ویسے بھی غصے والی تھی، اچھوں کی ایسی کی تیسی کر دیتی تھی۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، تمہاری بہن خود گئی ہے، پھپھو نے غصے سے آنکھ بگولا ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا سچی؟ کیا ثبوت ہے کہ ہماری بہن خود گئی ہے؟ ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ ہماری بہن آپ کے ساتھ گئی اور واپس نہیں آئی، اس کے قصوروار آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگوں کے خلاف ہم FIR درج کروا دیں گے۔ زرنش بھی تیز تیز بولنے لگی۔ تم لوگوں کو جو کرنا ہے کرو، ہم جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں میری بچی کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ آنیہ عریب کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ مما آپ پریشان نہ ہوں پلیز، سب ٹھیک ہو جائے گا، عدن آ جائے گی۔ میرب نے مما کو گلے سے لگایا اور خود بھی روتے ہوئے انہیں حوصلہ دینے لگی۔ مجھے پتہ ہے عدن کہاں ہے۔ بابا نے کمرے میں آ کر کہا۔ بابا آپ جانتے ہیں عدن کہاں ہے؟ بابا پلیز بتائیں عدن کہاں ہے، پلیز جلدی بولیں۔ میری بچی کہاں ہے؟ عدن جہاں بھی ہے محفوظ ہے، ابھی کچھ دن گھر نہیں آئے گی، وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ عریب اتنا کہہ کر باہر چلے گئے۔ زرنش، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، بابا نے عدن کے ساتھ کیا کیا؟ عدن کہاں ہوگی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، بابا کہیں اس کو مار نہ ڈالیں۔ میرب نے روتے ہوئے زرنش سے کہا۔ عجیب عجیب سے خیالات ذہن میں آ رہے تھے۔ وہ دونوں لڑکیاں عدن کو اندر لے آئیں۔ یہ کس کا گھر ہے؟ کہاں لے کر جا رہی ہو تم مجھے؟ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے اندر جانے دو۔ منیب کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ عدن مسلسل رو رہی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے عدن کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ایک کمرے میں لے آئی۔ کمرہ بہت ہی بڑا اور خوبصورت تھا، ایک فینسی بیڈ بھی تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی، پورے کمرے میں خوبصورت اور ہلکے پردے لگے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں ڈھیر سارا تازہ پھول رکھے تھے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے میرے گھر جانا ہے، پلیز بابا مما میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ زرنش اور میرب آپ بھی پریشان ہوں گے، پلیز ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے میرے گھر لے جاؤ۔ عدن حالات کے جال میں پھنس گئی تھی۔ عدن کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ عدن کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ عدن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اتنے میں منیب بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا آیا تھا۔ منیب کے آتے ہی دونوں لڑکیاں باہر نکل گئیں۔ عدن میری بات سنو۔ منیب عدن کا سرخ چہرہ دیکھ کر عدن کی طرف بڑھا۔ منیب نے عدن کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ عدن نے غصے سے ہاتھ جھٹک دیا اور منیب کو گریبان سے پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ تم ہو کون؟ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ مجھے اغوا کر کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھنا، مر جاؤں گی لیکن ان گھٹیا لڑکوں کی طرح تمہارے اشارے پر نہیں ناچوں گی۔ میں تمہیں خیر چھوڑو کس کو کہہ رہی ہوں؟ کس شخص سے رحم کی امید کر رہی ہوں؟ جس شخص میں انسانیت ہی نہیں ہے۔
بے ضمیر شخص ہو تم، درندہ صفت۔ عدن دکھ سے ہنسی تھی، ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا تھا۔ منیب گمسم سا عدن کو دیکھے جا رہا تھا، جیسے عدن اس کو نہیں بلکہ اس کے سامنے کسی اور کی برا بھلا کہہ رہی ہو۔ منیب نے اس کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور بس اتنا کہا، تم اب یہیں رہو گی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بیل بجا دینا، اور کھانے پینے کی سب چیزیں فریج میں موجود ہیں۔ منیب نے سائڈ پر کھڑے فریج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عدن نڈھال سی ہو کر بیڈ پر گر گئی تھی، اس کا حلق چیخنے اور رونے کی شدت سے خشک ہو گیا تھا۔ عدن کی حالت دیکھ کر منیب کو تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اگر عدن کو کچھ بتاتا، اسے بتا دے کہ وہ اس سے عشق کرنے لگا ہے، وہ اس کو کھونا نہیں چاہتا۔ عدن اس سے بدگمان نہ ہو، لیکن وہ مجبور تھا۔ اس دنیا میں اربوں لوگ ہیں، لیکن ایک ہی شخص دل کو اتنا اچھا کیوں لگ جاتا ہے کہ اس کے بغیر جینے کا تصور ہی سانسیں روکنے لگتا ہے۔ آخر کیوں منیب؟ آخر کیوں؟ منیب کی نگاہوں میں چھپا درد عدن کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ منیب نے پہلی بار عدن کی آنکھوں سے اپنے لیے شدید نفرت دیکھی۔ منیب سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ تھک کر واپس لوٹ گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ عدن کی حالت دیکھ کر منیب کو تکلیف ہوئی تھی۔ اگر عدن کو کچھ بتاتا بھی تو عدن اس پوزیشن میں ہی نہیں تھی کہ وہ منیب کی بات کا اعتبار کرتی۔ منیب کا دل کر رہا تھا وہ عدن کے پاس ہی رہ جائے، اس کے سارے آنسو، سارے دکھ سمیٹ لے، اسے سچائی بتا دے۔ کیا تھا عدن میں ایسا کہ وہ اس کے سامنے ہار جاتا تھا، اپنی ذات کو بھولنے لگا تھا؟ عدن کا آنسوں سے تر چہرہ اس کے اندر کی دنیا تباہ کر گیا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے عدن کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ عدن کی نفرت بھی جائز تھی۔ دوسری بار بھی عدن سب کی نظروں میں گر گئی تھی، دوسری بار بھی عدن کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ عدن میں ہمت نہیں تھی وہ گھر والوں کا سامنا کر سکتی۔ عدن ایک بار پھر ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ یا اللہ، کہاں پھنس گئی ہوں میں آخر کیوں؟ ہر بار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہر بار مجھے بنا کسی غلطی کے سزا ملتی ہے۔ عدن کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر لان کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی اور اپنے بہتے ہوئے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میڈم، آپ کو سر منیب بلا رہے ہیں ناشتے کے لیے۔ اتنے میں ایک لڑکی نے کمرے میں آ کر عدن کو کہا، جا کر کہہ دو اپنے سر کو، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ عجیب درندہ صفت انسان ہے، پہلے مجھے کڈنیپ کر لیا، اب ناشتہ کرنے کو کہہ رہا ہے۔ سر نے کہا ہے اگر آپ کھانا کھائیں گی تو وہ آپ کے گھر کال پر بات کرنے کی اجازت دے دیں گے، اگر آپ ناشتہ نہیں کریں گی تو آپ گھر کال نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی چلی گئی۔ عدن کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ عدن خاموشی سے ناشتے کی ٹیبل پر آ گئی۔